آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی کمشنر لودھراں کیپٹن ریٹائرڈ شعیب علی. ان سے گفتگو کا موقع ملا ہے. آج ہم ان سے بات کریں گے کہ لودھراں میں ان کی تعیناتی کے دوران جتنے بھی ترقیاتی منصوبے شروع ہوئے ہیں ان کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں گے، اور ساتھ ساتھ عوامی خدمت کے جو منصوبے ہیں، ریونیو کھلی کچہریاں ہیں یا عوام کے جو مسائل ہیں ان کے بارے میں ان کے کیا اقدامات ہیں. السلام علیکم سر. السلام علیکم. سر ہمیں یہ بتائیے گا کہ ریونیو کھلی کچہریاں آپ لوگ گزشتہ 4-5 ماہ سے مسلسل چل رہی ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے پہلے بھی تھی. خیر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کھلی کچہریوں کا عوام پر کیا اثر پڑا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ایک تو آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ نے اپنے پلیٹ فارم کے تھرو مجھے موقع دیا. ایک بڑی شخصیت اور بھی لودھراں سے جن کا تعلق ہے، بھول گئے آپ، عامر لیاقت صاحب. ٹھیک ہے، آن اے لائٹر نوٹ، ٹھیک ہے نا. آج کل ان کی وجہ سے بھی لودھراں بڑا بھی مشہور ہوا ہے. گردش میں ہے جی. تو اگر دیکھا جائے ریونیو خدمت کچہری کا جو ایلیمنٹ ہے، نو ڈاؤٹ آفیسرز دفتر میں بیٹھے ہوتے ہیں، تحصیلدار پٹواری بھی، سب کو پتہ ہے. لیکن یہ ایک جنرلی ہم نے ٹرینڈ دیکھا ہے یہاں پہ کہ لوگوں کو جو ایک کمپلیننٹ ہوتا ہے یا ایک بندہ جس سے اپنے کام کے لیے ہمارے آفیسز میں آتا ہے، جنرلی اس کو ہمارے دفتر میں ہمارا سٹاف ملتا نہیں. اسپیشلی ایز ڈپٹی کمشنر مجھے خود فیل ہو گیا ہے کہ اے سی ڈی سی مل جاتا ہے، پٹواری نہیں ملتا دفتر میں. بہت بڑی بات کہی آپ نے. تو اس پلیٹ فارم کا مقصد یہ ہے کہ ہم سارے سٹاف کو لے کے، مطلب میں ایز ڈپٹی کمشنر، اے سی، تحصیلدار، پٹواری، ہر کوئی اس جگہ پہ ایک لوکیشن پہ بیٹھا ہوتا ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ کوئی بھی کمپلیننٹ آئے جس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہو، میں یہ نہیں کہتا 100% سے 20% ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ کوئی زیادتی بھی ہو رہی ہوتی ہے، تو ہمیں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ٹیم سامنے بیٹھی ہوتی ہے اور ہم اس ٹائم بلا کے ایشو کو ہم چیک کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، اور جو بھی ایکشن اپنے طور پہ وہ لے سکتے ہیں. ریکارڈ بھی ادھر اویلیبل ہوتا ہے، اے ڈی ایل آرز بھی بیٹھے ہوتے ہیں. تو جو کام ادھر ہی ادھر ہونے والا ہوتا ہے اسی ٹائم ہم ڈیسیجن دے کے اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہاں، کچھ کام ریونیو کیونکہ ایک بہت ہی سینسٹیو میٹر ہے، صحیح. لوگوں کی زمینوں کے معاملات ہیں، تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں ٹائم لگتا ہے. کسی کے ساتھ کوئی دھوکہ دہی ہوئی ہوتی ہے، کسی کے ساتھ کسی اپنے ہی رشتہ دار نے کوئی زیادتی کی ہوتی ہے. اس میں پھر ہمیں یہ ایلیمنٹ دیکھنا پڑتا ہے کہ کون رائٹ پہ ہے، کون غلط پہ ہے. اس پہ ٹائم لگے تو لگے، لیکن روٹین کے معاملات یا کوئی اگر ہمارا سٹاف اس میں زیادتی کر رہا ہو تو اس کو ہم اسی دن اسی ٹائم ریزالو کرتے ہیں. تو اس کا یہ بہت بڑا فائدہ ہے. اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے بلا کے ہم پوچھ لیتے ہیں، کوئی ٹائم نہیں ضائع ہوتا. تو اس خدمت کچہری کا یہ بہت بڑا ایلیمنٹ ہے کہ ہم لوگوں کو بیٹھے بیٹھے لوگوں کے کام ہو جاتے ہیں. اور اب وہ ہے کہ نمبر آف اپلیکیشنز کتنی ہے، اور مطلب اس پلیٹ فارم کے ذریعے بھی میں کہوں گا کہ عوام کو اس چیز کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے، ہماری وہاں پریزنس کا، پوری ٹیم کا. صحیح. ہاں. اچھا سر، یہاں یہ بتائیے گا کہ لودھراں میں ایسے آپ کے آنے سے پہلے کچھ ایسے منصوبہ جات تھے جن پر کام شروع تو ہوا لیکن پھر رک گیا. اب اس کی وجہ کیا تھی؟ اس میں ہم جائے بغیر اب آپ سے صرف یہ گزارش کریں گے ہمیں تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ تازہ صورتحال میں آپ کی تعیناتی کے بعد اور خاص طور پر موجودہ حکومت کی اب تبدیلی جو ہوئی ہے، اس کے بعد کون سے ایسے منصوبے ہیں، میگا پروجیکٹس جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ضلع کے لیے ضروری تھے اور ہو رہے ہیں؟ ایک تو اس ضلع میں دیکھا جائے جنرل بیس فرینڈ کا ایشو تھا. صحیح. اندر انٹرنل ایک بنا ہوا ہے، اس کی تو حالت بہت پتلی بہت ہے، خراب ہے اور بڑا قدیم ہے وہ وہ. قدیم ہے. اسی طرح ابھی انہوں نے پرپوزل باہر ایک جنرل بس اسٹینڈ بن رہا ہے. صحیح. میرے آنے سے پہلے کام سلو تھا، ہم نے اس کا پیس تو بہت سپیڈ اپ کی ہے. صحیح. مطلب آپ لوگ آتے جاتے دیکھتے بھی ہوں گے کہ کنسٹرکشن فل سپیڈ میں چل رہی ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ ایئر دسمبر تک انشاءاللہ ہمارا پلان ہے کہ اس کو ہم ختم کریں، پہنچائیں، کر کے وہاں مکمل منتقل کر دیں گے. منتقل. اندر والا بھی رہے گا اور باہر والا بھی رہے گا. بہت اندر اچھی والا ہے کہ دو رہیں گے. دو ہو جائیں گے. سیکنڈلی جو سب سے بڑا جو ہمیں اس سے فائدہ ہونا ہے نا جی جی. اس کے بننے سے، مین چیز ہے فائنینشیل فائنینشیل کنسٹرینٹس جو ہیں ہمارے سیکٹری آر ٹی اے آفس میں. ہوں. یہاں سے ہمارے پاس کوئی فائنینسز نہیں آ رہے. دیکھیں، جب تک پیسہ جنریٹ نہیں کریں گے ہم اس کو بھی بہتر نہیں کر سکتے. نہ ہمارے پاس اچھا گورنمنٹ سے اس کو بہتر کرنے کے لیے ہم فنڈ لے نہیں سکتے، کیونکہ گورنمنٹ پہلے کہہ رہی کہ ہم نے آپ کو اتنے کروڑ روپے دیے ہیں ایک نیا بنانے کے لیے. تو میرا اپنا پلان تھا میں اس کو کروں، لیکن میرا ٹرانسپورٹ والے بھائیوں سے بھی 1-2 دفعہ میٹنگ ہوئی ہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے وہ بھی کیونکہ یہ رورل سیٹ اپ کا ایریا اور جس طرح ڈیزل کی پرائسز شوٹ کی ہوئی ہیں، جس طرح ایشوز ہیں، ان کے اپنے ایشوز ہیں، جس وجہ سے ہم نے ان کو باندھ کے رکھا ہوا ہے کرائے کے معاملوں میں بھی. تو اس وجہ سے ہم یہاں کے لیے ریونیو، لیکن جب وہ بن جائے گا ادھر سے ہمارے پاس ریونیو اچھا جنریٹ ہو جائے، کیونکہ کرائے، اسٹینڈ، بے،
وہاں پہ ہم نے پھر کینٹینس بن رہی ہیں, چیزیں ہوں گی, سٹنگ روم ویٹنگ رومس, تو ریونیو وہاں سے آر ٹی آفس میں جنریٹ ہونا ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کی شکل بھی بہتر ہو جائے گی. اور مطلب تھوڑا سا یہ فیوچرسٹک ہے, لیکن ہوتا یہی ہے کہ کچھ کام اچھی پلاننگ کے ساتھ چلیں تو انشاءاللہ بہتر ہوتا ہے. سیکنڈ پروجیکٹ جو سب سے اہمیت والا تھا وہ تھا فیسیلیٹیشن سینٹر. اچھا. ہم نے پی آئی ٹی بی سے بات کر کے, اسپیشلی جب میں آیا ہوں, مطلب یہاں پہ نہیں ہے کوئی فیسیلیٹیشن سینٹر نہیں تھا, تو چیئرمین پی آئی ٹی بی سے میں نے یہاں پہ پراپر فنڈ ریلیز کروائے ہیں. اور یہاں کے مطابق دیکھتے ہوئے, لوگوں کے مطابق دیکھتے ہوئے, مطلب یہاں پہ جنرلی یہ ہوتا ہے کہ کسی کو بھی ڈومیسائل چاہیے, ہم نے اے ڈی ایل آر کا ہونا ہو, اس کے علاوہ جتنے بھی ملٹی ٹاسک ایکسائز کی رجسٹریشن ہو, سب کچھ یہاں پہ ہم اپنا جو ڈسٹرکٹ کاؤنسل والا آفس ہے وہاں پہ ایک فیسیلیٹیشن سینٹر بن رہا ہے. اور اس کو تو میں نے اتنا فاسٹ پیس رکھا ہے کہ انشاءاللہ 25 مئی تک ہم لوگ اس کو ریڈی کر بیٹھیں گے. اگر 25 آپ میں اسی میں اسی میں, بہت اچھے. تو اس میں جنرلی یہ ہوگا کہ ایک آفس میں لوگوں کو ساری فیسلٹیز ملے گی. اور ہمارے آفیسز کا سٹاف نہیں اس طرح ہوگا, وہ پی آئی ٹی بی کا سٹاف ہوگا, ہمارے بھی ان کے ساتھ الائن ہوں گے. تو رجسٹریشن سے لے کے اپنی گاڑی رجسٹر کرانے سے لے کے باقی چیزیں بھی, مطلب جو ڈومیسائل ہو گیا, اسی طرح باقی سارے جو بھی ہم جو ایک سروسز ہیں, ای سروسز ہیں گورنمنٹ آف پنجاب کی, تو وہ ایک خدمت سینٹر یہاں پہ اسٹیبلش ہو گیا. اور آپ لوگ چاہے پروگریس دیکھنا چاہیں گے تو جا کے وزٹ بھی کر لیں. وہ بیسیکلی پرانا ریسٹ ہاؤس تھا ڈسٹرکٹ کاؤنسل میں, لوکل گورنمنٹ کا, وہ میں نے ختم کرا کے وہاں پہ ہم نے یہ مطلب پبلک کے لیے, اور وہاں پہ کیونکہ اوپن ایریا اسپیس بہتر ہے. صحیح. اور اگر ہم لمبے پلان میں جاتے تو وہ بلڈنگ بنانا, پیسے نہیں ملتے, کچھ بھی اس طرح کے ہم ایشوز آتے, تو ایک بڑا اچھا اسٹرکچر ہمارا ہے کہ یہاں پہ بن رہا ہے, اور لوگوں کو اس سے بہت فیسیلیٹیشن ہوگی. مطلب وہ ایک بہت اچھا پروجیکٹ ہے ہمارے لیے ادھر لوگوں کے لیے. اچھا سر, شہروں کے حوالے سے بات کریں, آپ ڈپٹی کمشنر ہیں اور آپ نے بھی فیل کیا ہوگا فیلڈ وزٹس میں کہ لودھرا, دنیا پور اور کروڑ پکا کے جو شہر ہیں ان میں تجاوزات کا بڑا مسئلہ ہے سر. بالکل. اور تجاوزات کے ساتھ ساتھ یہاں تجاوزات بڑھانے کے جو عوامل ہیں ان میں سب سے بڑا اس وقت یہ پھٹا رکشہ, چاند گاڑیاں, اس میں سر یہ دو ٹاپکس جو ہیں لوگوں کے لیے بڑے تکلیف دہ ہیں. اس پہ سر آپ کیا کر رہے ہیں؟ اصل میں یہ ایک ڈیلیما ہے, رورل کلچر ہے, کسی پہ ہاتھ ڈالیں تب بھی مسائل ہے. مطلب غریب بندے ہیں جنرلی اپنی روزی روٹی کے لیے لگے ہوئے. جو ٹریفک کے ایشوز ہے آپ دیکھیں گے, رکشا کی وجہ سے, ٹرننگ کی وجہ سے جنرلی ٹریفک, حالانکہ ایک روڈ ہے بالکل صحیح, لیکن پھر بھی آپ کو بلاکیج ملے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ رکشے اور پھر وہ ایک سسٹمیٹک طریقے سے نہیں چلتے. میں نے ابھی مطلب پہلے بھی اس میں 1-2 دفعہ انسٹرکشن دی ہیں کہ ہم ایک لین بنا کے رکشا شکشا جس نے بھی کھڑا ہونا ہے ایک لین سے, اس سے کوئی بائر ہو تو اس کا ایکشن لے. لیکن جو حقیقت ہے شاید ڈفرینسز ہیں آفس میں, ٹریفک والے میرے کنٹرول میں نہیں ہیں, کوارڈینیشن ایشوز ہیں, اور جس طرح کی گرمی ہے لوگ بھی بائک والے کو روکے, رکشے والے کو روکے, کسی کو روکے, لیکن یہ ہمارے اینڈ پہ تھوڑا سا اس میں سلو ہے کام, میں یہ نہیں کہوں گا. اور جہاں تک یہ انکروچمنٹ والا کام ہے, یہ اندر بازار بھی جاتے سر آپ دیکھیں گے بہت آپ گاڑی, پیدل جانا مشکل ہو جاتا ہے, پیدل گاڑی جانا. تو دور کی بات ہے. تو اس پہ بھی میں آپ سے, پہلے ہماری 1-2 دفعہ میٹنگز ہو چکی ہیں لیکن کوئی آؤٹ کم اچھا نہیں آیا. صحیح. ویسے تو میں بندہ ہوں فیلڈ کا, میں نکل کے خود کرواؤں, دبا کے اس کرواؤں, لیے میں نے پوچھا آپ سے. لیکن اس پہ ہم آپ کو پروگریس دکھائیں گے. ابھی موسم گرم ہو گیا تو تھوڑا لوگوں کو بھی گرمی سردی دکھاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو اس میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں, کلیئر کر کے دکھاتے ہیں. سر مہنگائی کے بارے میں بات کر لیں, مہنگائی اس وقت ایشو بنا ہوا ہے, ویسے تو پورے پاکستان کا بنا ہوا ہے, لیکن لودھرا کے حوالے سے ہم بات کریں گے. اللہ پاک نے آپ کو اختیارات دیے, آپ ضلع کے محتمم ہیں. یہ جو مصنوعی مہنگائی لوگ کر رہے ہیں ان کے بارے میں آپ نے خیر اپنی پرائس کنٹرول کمیٹیوں کو بڑا فعال کیا ہے, آپ کے بیانات ہم پڑھتے رہتے ہیں, لیکن کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اس پہ کتنا کام ہونا باقی ہے ابھی اور کیا کچھ ہونا چاہیے؟ اگر دیکھا جائے جنرلی میرے خیال سے تو جس طرح یہ اوور آل پرائس ہائیک ہے باقی شہروں میں, لودھرا پھر بھی بہتر. پرائس ہائیک سے زیادہ میں کہتا ہوں کوالٹی آف آئٹمز اچھے ہونے چاہیے. صحیح. جس طرح میری کوشش یہ ہے کہ مارکیٹ سے چیز جو دو, مطلب آپ کو پتہ ہے قسمیں بھی ہوتی ہیں, کہ لو کوالٹی کی چیز مہنگی ریٹ میں نہ بک رہی ہو. اگر کوالٹی اچھی ہو, ریٹ ٹھیک دیں تو ہم تو کہیں گے کہ اچھا ہے. لیکن جہاں تک آپ بات کریں, یہ فنومینا اوور آل ہے, ڈالر دیکھیں کدھر پہنچ گیا ہے, چیزیں مہنگائی ہے, لیکن اس میں نا ڈیمانڈ سپلائی کا بہت رول ہے. اگر آئٹم کی مقدار کافی ہو نا تو ایشو نہیں آتا.
ابھی تک شکر الحمدللہ اس طرح کا ایشو نہیں ہے کہ ٹماٹر ہو گیا، انین ہو گیا، آلو ہو گیا، پیاز ہو گیا، اس طرح سارے آئٹم ہمارے پاس مارکیٹ سے وافر مقدار آ رہے ہیں، الحمدللہ اویلیبلٹی ہے. اویلیبلٹی ہے. جی. صرف یہ ہے کہ ہم کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جہاں پہ تھوڑا بہت فیلئر آتا ہے کہ جو ہم لوگ ریٹ لسٹ پہ ریٹ ہونا چاہیے اس کے مطابق مال بکنا چاہیے. اس پہ میری کوشش یہ ہے پرائس، کیونکہ دیکھیں اب یہ مارکیٹ میکنزم ہے، یہ ہم نہیں سنبھال سکتے، یہ تو جو بیپاری ہے جو بیچنے والے انہوں نے ہی کرنا ہے. ہاں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم انٹرونشن کر کے مارکیٹ لیول پہ جو ریٹ وہاں پہ آکشن ہو رہی ہے وہ اسی ریٹ پہ عوام کو مارکیٹ میں چیز ملے، وہی اپنا 10% کا مارجن رکھ کے. تو کوشش تو ہماری ہے، مینٹین بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن چھوٹا موٹا کہیں نہ کہیں اب اگر دنیا پور سے سائڈ پہ کسی گاؤں میں کہہ لیں کوئی چھوٹا موٹا انہوں نے اپنے انٹرسٹ رکھے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ سائڈ پہ ہیں، تھوڑا دور ہیں تو بیچ رہے ہیں، تھوڑا سا ریٹ زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس پہ بھی ہم لوگ ایکشن لے رہے ہیں کہ جو پروفٹ ہے وہ آپ نے لے لیا، اٹھا لیا. یہ اب آگے آپ کا کام ہے کہ آپ نے وہاں دکان کیوں کھولی ہوئی. تو کوشش تو یہ ہے کہیں نہ کہیں، کیونکہ ٹوٹل میرے پاس یہاں پہ ہیں 35 کے قریب مجسٹریٹس ہیں. وہ بھی ریالٹی آپ کو بھی پتہ ہے، نہ وہ اے سی نائب تحصیلدار چلو ہماری فارمیشن، اس کے علاوہ ہم نے آگے پیچھے سے ہی آفسرس کو یہ پاورز دی ہوئی ہیں، چاہے وہ لائف سٹاک کا ہے، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا ہے، تو وہ اپنی جاب کے علاوہ یہ کام کر رہے ہیں. کوئی گورنمنٹ نے اسپیسیفک ہمیں ٹیم نہیں دی ہوئی اس کو مینٹین کرنے کے لیے. تو وہ جتنے منیمم ریسورسز کے ساتھ ہماری کوشش ہے کہ جتنی ہم لوگ فیسیلیٹیٹ کر سکیں لوگوں کو، لیکن ہو رہا ہے، یہ نہ کہیں، چیکنگ بھی ہو رہی ہے. اور ابھی پچھلے مہینے کم کم رمضان کے مہینے میں ہم نے 25 لاکھ کا یہاں فائن کیا، اور ایف آئی آرز بھی نہیں ہیں، بندے بھی اریسٹ کیے ہیں. مطلب لودھرا تحصیل میں 8 لاکھ سے زیادہ فائن ہوا. تو جنرلی رولر بیس سیٹ اپ ہے اتنا. اگر میں آپ کو پورے پنجاب میں بتاؤں تو ہم لوگ کوئی فائن کے لحاظ سے 36 ضلع ہیں تو کوئی 5ویں 6 نمبر میں ہیں. مطلب یہ اگر دیکھا جائے جس طرح کا چھوٹا ضلع ہے، مطلب ہم سے بڑے بڑے ضلع ہیں لیکن ہم پھر بھی اچھے بھلے لیول پہ ہیں. تو اس سے سمجھ آ جانی چاہیے ہم نے سختی کی بھی ہے، لیکن تھوڑا سا یہ بھی دیکھنا چاہیے رولر بیسڈ ہے، ہم فضول میں زیادہ لوگوں کو رگڑنے والے مائنڈ سیٹ سے نہ جائیں، اس مائنڈ سیٹ سے جائیں. اگر کوئی زیادتی کر رہا ہے تو اسے ہم لوگ سیکھ کریں. تو بیسکلی ہمارا یہ مائنڈ سیٹ ہے. سر آخری سوال آپ سے یہ ہوگا کہ رورل بیسڈ آپ نے کہا، واقعی بالکل یہاں کاشتکاری ہی لوگوں کا 70% پیشہ ہے. تو آج کل وہ کسان اور کاشتکار پریشان ہیں، اور وہ پریشان ہیں نہری پانی کی عدم فراہمی کی وجہ سے. احتجاج بھی آپ فیل کر رہے ہوں گے، دنیا پور کے علاقے میں بہت زیادہ ہو رہا ہے. نہری پانی کی بندش جو ہے یا قلت جو ہے، اس کے بارے میں سر کیا ہے؟ یہ اصل میں کچھ آپ کو پتہ ہے کہ نہر پرینیل اور نان پرینیل والا چکر ہے. جی. احتجاج ہوا تھا لیکن وہ 30 اپریل تک تھا، ابھی وہاں بھی آ گیا، پانی کھول دیا انہوں نے. ٹھیک. اب یہ پورا پروونشل لیول سے نکلتا ہے، کیلنڈر نکلتا ہے پانی کھولنے کا، بند کرنے. کچھ تو نہریں ہیں جو چل رہی ہوتی ہیں پکی، کچھ جو سیزنل ہوتی ہیں. تو ہے یہ کہ پرائمری سبجیکٹ نہیں ہے میرا. ہمیں جب ایشو آتا ہے تو ہم انٹروین کرتے ہیں. اس پہ بھی کیا ہے تو وہ دنیا پور والا ایشو تو ریزالو ہو گیا تھا. اس پہ میں نے خود سیکرٹری صاحب سے بات کی تھی اور انہوں نے مجھے خود کہا تھا کہ 30 اپریل کے بعد آپ کو پانی مل جائے گا. وہ باقی جگہ انہوں نے ڈائیورٹ کیا ہوا تھا، انہوں نے پلاننگ تو کرنی اس کے ساتھ. لیکن ابھی میرے نالج میں تو نہیں ہے کوئی لیٹسٹ ایشو، لیکن اگر کوئی ہے تو میں لوگوں سے ریکویسٹ یہی کروں گا کہ ہمیں اس کے بارے میں انفارم کریں. اگر ہوا تو انٹروین کریں گے. دیکھیں میں گورنمنٹ کا ریپ یہاں بیٹھا ہوں، صحیح. میرا کام ہے آواز لوگوں کی پہنچانا جس لیول تک ہو. سیکنڈلی کل میں نے پھر کسان بھائیوں کے لیے کل بھی میں نے فرٹیلائزر ایسوسی ایشن کو بلایا. یہ جو ہمارے جو جس طرح پچھلی بار کھاد کا ایشو ہوا ڈی تھا، اے پی، یوریا. ایک تو ٹائٹ پالیسی جو تھی، جو اس ٹائم ہم نے کہا تھا کہ جس کے مطابق کہ 2 یوریا کے بیگ یا 3 یوریا کے بیگ تھا، 1 ڈی اے پی کا بیگ لینا ضروری ہے. جی جی. اب وہ ختم ہو گیا. اچھا، یہ خوشخبری ہے. یہ خوشخبری کہہ لیں یا ایک ڈیسیژن، کسانوں کے لیے خوشخبری ہوئی ہے. لیکن تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ڈی اے پی بھی ضروری ہے. صحیح. یہ نہ سمجھے یوریا سستا ہے تو وہ ڈالی جاؤ. اچھا. یہ بھی کسانوں کو سمجھنا چاہیے کہ وہ یہ نہیں ہوتا کہ یوریا سستا ہے 2000 کا بیگ ہے تو یہ 8000 والا مہنگا ہے. تو ڈی اے پی کا اپنا کام ہے، یوریا کا اپنا کام ہے، این پی کا اپنا کام ہے. صحیح. تو یہ اس لیے ضروری تھا کہ لوگ یوریا ہی خرید کے ڈالی جا رہے تھے. ڈی اے پی بھی خریدے، ڈی اے پی بھی ضروری ہے. ابھی وہ پھر کسان بتائے گا کہ وہ ہماری ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ اس چیز کو بتائے گا. ابھی میرے پاس پیپر نہیں ہے کہ کس فصل کے لیے کتنا کیا کیا ہم نے مقدار ڈالنی چاہیے کہ وہ ضروری ہو کہ فصل کی کوالٹی اچھی نکلے. صحیح. جنڈی یوریا اس ٹائم کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے دیکھا تھا لائنیں لگی ہوئی تھی. بالکل لائن ہے.
لیکن اس پالیسی کے بعد لائنیں غائب ہو گئی. بالکل صحیح ہے. اس کی وجہ یہ تھی یہ کرنے کا, جو یہ بیچ میں دھاڑی دار جو اس بزنس سے, اس مارکیٹ ٹائپ سے فائدہ اٹھا رہے تھے, ان کو بھگانا تھا. اس سے فائدہ یہ ہوا جو اصل کاشتکار ہے وہ آیا اور اس نے خریدا. اور یہ جو تھا کہ دہڑی دار, نو ڈاؤٹ ہمارے لوگوں کا, میں یہ نہیں کہتا, میں تو روزی روٹی پہ لوگوں کی بڑی یقین کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں کسی پہ لات نہیں مارنی چاہیے, لیکن اس ٹائم اس ہائپ پہ یہ بہت ضروری تھا ڈیسیجن, اور ہم نے یہ پھر ڈیسیجن لے کے اس ٹائم کیا. لیکن ابھی ختم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ فرٹیلائزر ہمارا انوینٹری اس طرح بن رہی نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے. اور کل میں نے کافی ان سب کو بلا کے کھچائی کی ہے, سب ڈیلرز کو بھی میں نے کہا ہے کہ میں نے کہا اس میں ہمارا ابھی پھر آگے سیزن آ جانا ہے, انوینٹری یہاں بلٹ اپ ہو, یہ نہ ہو 35,000 بیگ ہو اور ہم بیٹھے ہو اور لوگ ایک دم پھر خریدنے آئیں اور یہ ہمارا جو کوانٹٹی ہے یہ کم پڑ جائے. تو کل میں نے انہیں وارننگ دی ہے کہ ضلع سے باہر جو بھی فرٹیلائزر آ رہا ہے نہ جا سکے, چاہے وہ بلیک میں بیچ رہے ہیں, چاہے جو بھی کر رہے ہیں. ہمارے ڈیلر صاحبان, ان سے بھی میری ریکویسٹ ہے اس پلیٹ فارم کے ذریعے, جو لودھرا کا مال ہے لودھرا میں ہی رہے, لودھرا کا کاشتکار یوز کرے. میری طرف سے انہوں نے گھر میں رکھا ہو, کسی بھی کاشتکار نے خود یوز کرنا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن ہورڈنگ پہ ہم لوگ ایکشن لیں گے. اور میں نے ٹیموں کو بڑی سختی سے کہہ دیا کہ ہم نے, میرا آبجیکٹیو یہ ہے کہ ہم لودھرا میں اس طرح کا ایشو نہ آنے دیں. ابھی سے اپنی تیاری رکھیں کیونکہ ابھی ہارویسٹنگ ہوگی, ابھی لوگوں نے نئی فصل لگانی ہے, تو ہم لوگ پہلے سے اپنی انوینٹری بلڈ کر کے رکھیں کیونکہ مہینے 2 بعد پھر یہ ایشو آ جانا ہے. تو کوشش ہماری یہی ہے اور انشاءاللہ اس کو ہم پورا کریں گے. اچھا سر, یہ بتائیے گا, میاں حمزہ شہباز شریف نے کل ہی اعلان کیا اور آج صبح سے چینل پہ چل رہا ہے کہ 1 ڈش کی پابندی ہوگی رائٹ, کھانوں میں. بالکل. اس پہ آپ سر اب کیا امپلیمنٹیشن کرانے جا رہے ہیں؟ کہ ڈیسیجن آیا ہے تو لازمی ہوگا, ہمارے تک بھی یہ کمیونیکیٹ ہو چکا ہے, جی. اور انشاءاللہ اس پہ بھی ہم چھاپے وغیرہ ماریں گے. جو کسی نے وائلیشن کی تو اس سے سختی سے اسے ڈیل کریں گے, ایسے نہیں. گریٹفل. سو نائس.